نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں، قصبات میں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایک عادت اور فطرت یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر گھروں میں کسی جگہ کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو وہ اس لڑائی کو بھولنے نہیں دیتی۔ جانبین اگر کسی معاملے میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو وہ دوبارہ ماضی کے قصے اور باتیں دہرا کر پھر آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہی کام مردوں میں اگر کسی شخص نے بہت ہی احسن طریقے سے نبھایا ہے تو وہ ضلع جہلم کے مرزا محمد علی جہلمی صاحب ہیں۔ اس مرزا صاحب نے مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان جو ایک اختلاف تھا، کئی امور کے اندر ان کے معاملات آپس میں مختلف تھے اور باہم رہتے ہوئے اختلاف فکر کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان اختلافات کو ایسے گھٹیا بازاری انداز میں پیش کیا کہ وہ لوگ جو کہ فکری طور پہ یتیم تھے، علمی طور پہ وہ انتہائی یعنی تیسری جنس کے لگ بھگ ان کا شمار تھا، وہ کسی شمار کتار میں نہیں تھے، ان لوگوں نے آگے بڑھ کر مرزا صاحب کو ویلکم کہا اور مسلمانوں کے ان علمی اختلافات کو جو کہ کتابوں کے اندر دفن ہو چکے تھے انہیں دوبارہ قصہ بازار بنا دیا اور باہم اشتعال انگیزی نے جنم لیا۔ مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے انہی دنوں، بالخصوص جب ان کا چیلنج بازی کا ان کا مزاج ہے، پہلے ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جو علماء نے ان کو اہمیت نہیں دی تو یہ سمجھے کہ شاید میں اتنا بڑا محقق بن چکا ہوں کہ جیسے ہی میں کسی کے سامنے جاؤں گا تو فتح میرا مقدر ہوگی۔ اسی علم کل کی خوش فہمی میں جب انہوں نے ہمارے کراچی کے عالم دین مفتی محمد طارق مسعود صاحب کو چیلنج کیا تو گزشتہ دنوں ان کا وہ چیلنج ان کے گلے پڑ گیا اور موصوف نے گھر سے نہ نکلنے ہی میں عافیت سمجھی، اور پھر اس کے بعد کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا مصداق بن کر ایسے سامنے آئے کہ فوراً المحنت پر جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس پر 3 اعتراضات پیش کر دیے، اور بظاہر اپنے ذوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا جواب روئے زمین پر کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی تو گمراہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اپنی وہ ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ مرزا جہلمی صاحب بھی ایسے ہی خوش فہمی میں مبتلا تھے، لیکن جب ہمارے مفتی محمد طارق مسعود صاحب نے جا کر ان کو جہلم میں آئینہ دکھایا تو موصوف اب تک برا مان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ایک مسئلہ، ان 3 مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ قبروں سے فیض لینے کا جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے یہ کتاب و سنت سے اور کہیں بھی حدیث سے یا سلف صالحین سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ صحیح مسئلہ کے ساتھ غلط بات کو جوڑ کر پھر اس کی غلط بات پر اتنی بھرپور نکیر کرتے ہیں، اتنا زور سے رد کرتے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ وہ ایک صحیح بات کے ساتھ 10 غلط باتیں جوڑ کر تردید غلط باتوں کے ضمن میں صحیح بات کی بھی کر دیتے ہیں۔ قبروں سے فیض لینا، قبروں سے فیض حاصل کرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی کوئی اتنی عقائد میں اہمیت نہیں ہے کہ اس کو ضروریات دین میں سے شمار کیا جا سکے۔ بس اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہی ہے کہ جس طرح زندگی میں ان اولیاء، صالحین، انبیاء اکرام علیہم السلام سے ہم ان کی مجلس میں ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، فیض پاتے ہیں، ایسے ہی کیا ان کی قبور کے پاس جا کر بھی کچھ حصول برکت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ان کی قبروں کے پاس جا کر اللہ سے دعا کی جائے تو کیا وہ مستجاب ہونے کے، قبول ہونے کے قریب ہوں گی دعائیں یا نہیں ہوگی؟ ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قبروں سے، قبروں والوں سے رزق مانگا جائے، قبروں والوں سے اپنے لیے اولاد مانگی جائے یا دنیا کی حاجات ان کے سامنے مانگی جائیں۔ ہاں ایک ہے قبروں والوں کے پاس ان کی قبروں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہو رہی ہے اس برکت اور رحمت کے دائرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا اور ان کی قبروں کا اتنی حد تک فیض لینا، اور ایک ہے کہ انہی قبروں والوں ہی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، یہ 2 معاملے الگ الگ ہیں۔ مرزا محمد علی جہلمی اور اس جیسے دیگر لوگوں کی یہ عادت ہے کہ یہ ہمیشہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے خلط مبحث کر دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آیا اس قبروں سے فیض لینے کے بارے میں کتاب و سنت میں، کتب احادیث میں یا دیگر کتب میں جو سلف صالحین کی ہیں اس سے کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب میرے ہاتھ میں حدیث کی صحیح کتاب صحیح بخاری ہے
جسے مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہر اپنی ویڈیو میں اپنے ٹیبل پر سجا کر رکھتے ہیں، کاش انہیں کبھی پڑھنے کا موقع بھی مل جائے۔ اس حدیث کی کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وفات سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی کہ مجھے میرے دو صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے پاس ان کے پڑوس میں دفن کے لیے جگہ مل جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 1392 کے تحت انہوں نے رقم الحدیث کتاب الجنائز کے تحت انہوں نے ذکر کیا، اور یہ باب ما جاء فی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر ان سے پوچھئے کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ پڑوس میں آپ کے اپنے ان دونوں ساتھیوں کے پڑوس میں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، دفن ہو سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اجازت طلب کی گئی تو انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں قال امیر المومنین ما کان شیء اہم الی من ذلک المسجد، مجھے دنیا جہان میں اس لیٹنے کی جگہ، اس مسجد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، قبر کے ساتھ آپ کے پڑوس میں لیٹنے سے زیادہ اس سے مجھے کوئی چیز میرے ہاں دنیا کی اہم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر قبروں کا کوئی فیض اور فائدہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ تمنا کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کے پہلو میں دفن ہوں؟ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کوئی فیض تھا، اور نیک لوگوں کی قبروں کا، انبیاء کی قبروں کا کوئی نہ کوئی فیض ہوتا ہے، تو وہ ہستی جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور جن کے ڈر سے شیطان بھاگتا تھا وہ تمنا فرما رہے ہیں کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے، اور اپنی زندگی میں باقاعدہ اس کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اسی بات کو فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 4 کے اندر اسی حدیث نمبر 1392 کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 4 جلد ہے اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے انوار القرآن کتب خانہ محلہ جنگی پشاور سے۔ اس کے صفحہ نمبر 799 پہ امام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وَفِيهِ الْحِرْصُ عَلَى مُجَاوَرَةِ الصَّالِحِينَ فِي الْقُبُورِ طَمْعًا فِي إِصَابَةِ الرَّحْمَةِ إِذَا نَزَلَتْ إِلَيْهِمْ وَفِي دُعَاءِ مَن يَزُورُهُم مِّن أَهْلِ الْخَيْرِ، کہ اس کے اندر ایک حرص ہے وَفِيهِ الْحِرْصُ عَلَى مُجَاوَرَةِ الصَّالِحِينَ، کہ پڑوس اختیار کرنا صالحین کی قبور کے ساتھ، یعنی علی مجاورت الصالحین فی القبور، قبروں کا پڑوس حاصل کرنا صالح لوگوں کا، طمعاً فی اصابت الرحمہ اذا نزلت علیہم، اس چیز کی طمع کرتے ہوئے کہ جب ان کی وہ رحمت ان نیک لوگوں پر نازل ہو تو اس کے بدلے میں ہم پر بھی رحمت نازل ہو جائے، تو اس کی طمع کرتے ہوئے صالحین کی ساتھ، اور پھر جو ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آئیں وہ دعا فرمائیں تو اس دعا کا بھی ہمیں کچھ حصہ مل جائے۔ تو اس سلسلے میں امام کیا نام ان کا علامہ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وضاحت فرما دی کہ اس سے ثابت ہوا کہ ایسی حرص کرنا کہ جس سے قبروں سے یعنی فیض ملے اور صالحین کے ساتھ پڑوس کی وجہ سے کچھ برکت مل جائے، یہ سلف صالحین کا طریقہ چلا رہا ہے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ جس کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ سنن دارمی میں لائے ہیں، اور یہ حدیث اس پر مجھے معلوم ہے کہ یہ غیر مقلدین یا دوسرے جو عرب علماء ہیں ان کی طرف سے کچھ عبارتیں اٹھا کر یہ کوشش کریں گے کہ اپنی جان چھڑائیں اور ان کی باتوں کو، لیکن اس کا بھی جواب ہم محفوظ رکھتے ہیں، پہلے ان کو موقع دیں گے تاکہ یہ وہ اعتراضات جو سلفی علماء کرتے ہیں اس روایت پر، مرزا جیلمی صاحب اپنی نادانی سے ان اعتراضات کو ذرا اٹھا لیں، پھر انشاءاللہ اس کا بھی ہم جواب دیں گے۔ یہ سنن دارمی حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر حضرت عوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، اہل مدینہ شدید قحط کا شکار ہو گئے، فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے، فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھو، فجعلوا منہ قوا الی السماء، اس میں آسمان کی طرف ایک کھڑکی بنا دو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور آسمان کے درمیان چھت باقی نہ رہے، فقال ففعلوا فمطرن مطرا، کہتے ہم نے ایسا کیا
اور پھر ایسی موسلادھار بارش برسی حتیٰ نبت العشب و سمنت الابل، حتیٰ کہ پھر اتنا گھاس سوکھا کہ اونٹ موٹے ہو گئے، اتنا زیادہ بارش سے گھاس ہوا پیدا ہوا کہ اونٹ موٹے ہوئے۔ اور اس سال کا نام ہی عام الفتق یعنی چربی والا سال پڑ گیا، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے فیض حاصل کرنے کا مشورہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، موقوف حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے باقاعدہ آسمان کی جو چھت کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حجرہ عائشہ میں مدفون تھے، اور یہ صحن میں دفن نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر مدفون تھے، تو اس کی چھت کے اندر باقاعدہ ایک روشن دان بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر اور آسمان کے درمیان، تاکہ کوئی حجاب نہ رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر سے یہ توسل کرنے اور اس کا فیض لینے سے اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی۔ تو یہ میں نے ایک دو امثلہ ذکر کی، بقیہ جو مرزا صاحب کی فضول لغویات ہیں، ان کی باڈی ایکٹنگ ہے اور وہ آوازیں طرح طرح کی نکالتے ہیں، تو یہ کام تو خیر ہمارے بس کا نہیں ہے کہ اس طرح کی ہم ان کی طرح ایکٹنگ کر سکیں۔ ہاں البتہ جو اصولی بات بنتی تھی اس کا ہم نے ان کے سامنے جواب پیش کر دیا، عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جو نہ ماننے کی ضد کیے بیٹھے ہوں ان کے لیے کتابوں کا سمندر بھی کسی کام کا نہیں، چاہے وہ 1000 بار کہیں کہ میں علمی اور کتابی ہوں۔ اللہ مرزا جہلمی اور ان کے متبعین کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔